اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا تلک امانیہم كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، یہود و نصارہ اہل کتاب کو دین اسلام اور دین توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے اور ان کی تاریخ بیان کر کے اپنے بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے، یہود و نصارہ اہل کتاب سے، اصل خطاب تو تمام اقوام عالم کو ہے، لیکن چونکہ پیچھے سے روئے سخن یہود و نصارہ کی طرف ہے تو وہ اولین مخاطب ہیں کہ ان سے پوچھیے، ان سے کہیے کیا تم ہم سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اس کے پروردگار ہونے میں ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم بھی اس کو اپنا رب تسلیم کرتے ہو، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جھگڑا اس بات میں ہے کہ اس کو رب تسلیم کرنے کے بعد جب پروردگار سب کا وہی ہے، رب وہی ہے، تو تم نے یہودیوں نے توحید فی تثلیث کر لی، انہوں نے تثلیث، عیسائیوں نے تثلیث فی توحید کی، تین خداؤں کو ایک کہہ دیا، شرک کی طرف چلے گئے، خالص توحید کے اوپر نہیں رہے۔ ہمیں جب اللہ کی ذات کو رب مانتے ہو تو اس کو وحدہ لا شریک بھی سمجھو نا۔ پھر جب اللہ رب العزت کی ذات کو کامل سمجھتے ہو، اس کی صفات کمالیہ کا اقرار کرتے ہو، تو پھر اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ جیسے اس نے بنی اسرائیل کے اندر نبی بھیجا تو وہ بنی اسماعیل میں بھی نبی بھیجنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو عاجز تھوڑی ہو گیا وہ کہ صرف ایک نسل کے ساتھ ہی نبوت کو خاص کرتے، ایسے کیسے ہو؟ قل اے نبی آپ فرما دیجیے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، جھگڑتے ہو اللہ رب العزت کی ذات کے معاملے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، درا حال کہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی، تم بھی اس کو رب تسلیم کرتے ہو، ہم بھی رب تسلیم کرتے ہو، پھر جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہی ہے کہ تم نے اس کو وحدہ لا شریک ماننے میں شرک کی آمیزش کر لی، توحید خالص نہیں رہی تمہارے پاس، تم اپنے بزرگوں کے دین پر نہیں رہے، ہم اسی دین کے اوپر ہیں۔ اور پھر جب وہ ہمارا رب ہے اور رب کامل ہوتا ہے، اس کی صفات اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، اس کے پاس پوری قدرت ہوتی ہے، اس نے پالنا ہوتا ہے اور پالنہار کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے، باپ کو پتہ ہوتا ہے اب بچوں کی کیا ضرورت ہے، اب ان کو کیا چیز چاہیے، تو اللہ رب العزت چونکہ پالنے والے ہیں تو اس کو پتہ ہے مخلوق کی کیا ضرورت ہے، اور اپنی صفات اور قدرت کے ذریعے پہلے نبی خاص بھیجے، اب نبی عام بھیج دیے تمام اقوام عالم کے لیے۔ پہلے بنی اسرائیل کے اندر تھے، اب بنو اسماعیل میں آ گئے، وہ پالنے والا ہے، اس کی مرضی جس نسل میں پیغمبر بھیج دی، کیوں جھگڑتے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہماری وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں اور تمہاری وجہ سے ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ تو اس وجہ سے اب ہم ذمہ دار ہیں
اپنی کامیابی کے، تو اس کے لیے ہم نے جو نجات کا راستہ اپنایا وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، نبی علیہ السلام کے واسطے سے، اور تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، اب تم ذمہ دار۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے ہی مخلص ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے ہی، خالصتاً اسی کا ہی حکم مانتے ہیں، اس کے احکامات کے آگے کسی اور کی نہیں چلتی، اس کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو ہم اس کو رب مانتے ہیں تو ہو، لیکن اس کی بتائی گئی تعلیمات سے اب انحراف کر لیا۔ پھر یہ دعویٰ کہ ہمارے آباء و اجداد یہودی اور نصرانی تھے، فرمایا کیا تم یہ کہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے اولاد آگے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی موجودہ جو تمہاری یہودیت ہے جس کے اندر بہت سارے برے عقائد تم نے شامل کر لیے، عیسائیت نے توحید کو چھوڑ کر 3 خداؤں کا عقیدہ بنا لیا، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے کا عقیدہ یہودیوں نے بنا لیا، تو کیا وہ اس طرح کے یہ یہودیت اور یہ نصرانیت کے وہ علم بردار تھے؟ وہ تو موحد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے حنیفہ، حق کی طرف مائل ہونے والے، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک اور موحد اعظم تھے وہ۔ ام تقولون، کیا تم یوں کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور والاسباط اور ان کے اولاد کانوا ہودن، یہودی تھے، او نصارا، یہ نصرانی تھے؟ قل، اے پیغمبر ان سے کہیے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم اللہ کی ذات سے بھی زیادہ جانتے ہو؟ اللہ کو نہیں پتہ تھا وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کو خوب پتہ تھا، وہ موحد تھے، توحید کے علم بردار تھے، خالص اسلام کے دین کو اپنائے ہوئے تھے۔ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین بھی چھوڑ دیا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک بھی ٹھہرا لیا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس ایک اللہ کی طرف سے ایک گواہی آئی اور اب اس گواہی کو آگے پہنچانے کی بجائے چھپا رہا ہے؟ تمہارے پاس گواہی تھی اللہ کی توحید کی، انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی، آباء و اجداد کی اچھی صفات کی، نبی علیہ السلام کے نبی آخر الزمان ہونے کی یہ گواہی تھی تمہارے پاس۔ تم نے اپنے بزرگوں سے یہ گواہیاں سنی، خالص دین لیا اور آگے پہنچانے کا وعدہ کیا، لیکن تم نے اس میں تحریف کر لی، اس حق کو چھپا گئے، ظلم کر رہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپا دے اس گواہی کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آ پہنچی، یعنی ان کے آباء و اجداد کی طرف سے اللہ رب العزت نے ہی وہ علم وحی کے ذریعے پہنچا، اور پھر ان کی الہامی کتابوں میں آگے منتقل ہوتا چلا گیا کہ اللہ رب العزت آج بھی جن یہودیوں نے، مورخین جو یہودی ریسرچر ہیں یا عیسائی ریسرچر ہیں، انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا جو دین بتایا ہے یا ان کا جو تعارف کروایا ہے وہ موحد ہونے کی صورت میں ہی کروایا ہے کہ وہ توحید کے علم بردار تھے، اور انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی، خالص دین کے اندر آمیزش کر دی۔ اب وہ خالص دین توحید والا، وحی والا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس، امت مسلمہ کے پاس ہے، اور ان کے پاس گواہیاں تھیں حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کی، وہ چھپا گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، اللہ کی ذات کو خوب پتہ ہے کہاں کہاں ڈنڈی مار رہے ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات سے اس کے دین کا مجرم چھپا ہوا نہیں ہے، اس کو خوب پتہ ہے کون میرے دین کے ساتھ، میرے انبیاء کے ساتھ میری گواہیوں کو چھپا رہا ہے، انبیاء کے ساتھ ناانصافیاں کرنا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کل قیامت کے روز عیاں ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ مزید یہود و نصارہ کو چونکہ اپنے آباء و اجداد کے نسب پر بڑا فخر تھا، بلکہ یہودیوں کے اندر یہ بھی مثالیں دی جاتی تھی کہ جس طرح ایک زندہ بیل، انگور کی زندہ بیل مردہ ستون کے اوپر چڑھتی ہے، تو ہمارے اسی طریقے سے ہمارے جو بزرگ تھے وہ زندہ و جاوید ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، اور ان کے سہارے ہم اوپر چڑھ جائیں گے، چاہے ہم ستون
کہ مانند بے جانی کیوں نہ، اور اسلام اس کے اوپر ضرب لگاتا ہے کہ نہیں، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، ان کی کامل اتباع نہیں کرو گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فَمَا تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، قد خلت گزر چکی، ان کے نسبی تعلق تمہیں فائدہ نہیں دے گا، روحانی تعلق فائدہ دے گا ان کا، جب تک ان کی ایمان نہیں لاؤ گے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو، انہیں ان کے اعمال کی جزا و سزا ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال کی، ان کی نیکیاں تمہارے کچھ کام نہیں ہیں، تمہیں خود محنت کرنی پڑے گی، ایمان خود لانا پڑے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا جو انہوں نے کی۔ جب ان کے گناہ تم اپنے ساتھ نہیں لیتے تو ان کی نیکیاں کے فوائد تمہیں کیسے مل جائیں گے؟ ان کے گناہوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں ایک کرے جن نے کیتا تھے اوپر، تو نیکی ان کی کہتے ہیں ہمیں مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں جیسے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھنی ہوگی تو ان کی نیکیاں بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں۔ اس وجہ سے ایمان کے بغیر نجات ناممکن ہے، ایمان لانا پڑے گا، انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا، جو گواہی تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے بطور امانت کی ہے اس کو آگے ادا کرنا پڑے گا، اس کو چھپائے رکھا تو پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر غور و خوض کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔